السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ بہت بڑی خبر ہے، یوں کہہ لیں کہ پاکستان میں ایک تاریخ رقم کی گئی ہے جو ابھی میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں۔ سپریم کورٹ سے بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو شاید سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے یہ فیصلہ ہے کیا، یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے کیا، آخر کیسے سپریم کورٹ نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے، پارلیمنٹ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا ہے، اپنے اختیارات پر خود چھری پھیر لی ہے۔ بہت اہم خبر ہے یہ۔ پاکستانی تاریخ کے میں ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کا کردار طے کر دیا، سپریم کورٹ نے بحث کے بعد اس کو مان لیا۔ جسٹس بندیال کی کورٹ میں اس بل کے اوپر سوالات اٹھائے گئے تھے، اس بل کو ٹیک اپ کیا گیا تھا اور بالآخر ناظرین اس پر بحث ہوئی۔ جسٹس بندیال چلے گئے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ گئے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ نے اس بل کو منو ان منظور کر لیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آئیے آپ کو اس کی نٹی گریٹی بتاتے ہیں کہ یہ بل کیا تھا۔ اس کو منظور کرنے سے نواز شریف کے لیے رستہ کھل گیا ہے۔ بعض لوگ ویلاگز کر رہے ہیں، بعض لوگ خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس فیصلے کے بعد نواز شریف کے لیے رستہ کھول دیا گیا ہے، پورے کا پورا رستہ کھول دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ نواز شریف واپس آ رہا ہے، ان کے واپس آنے کے لیے راہ ہموار کر دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا اور یہ فیصلہ کس بنیاد پہ ہوا اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیا ہے چند منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پارلیمنٹ نے اس سے پہلے جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ہر دوسرے دن سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے لیتی ہے، اس سو موٹو نوٹس سے جان چھڑایا جائے۔ سو موٹو یا از خود نوٹس جو ہے وہ چیف جسٹس کا اختیار تھا۔ اس ترمیمی بل کے اندر اس قانون کے تحت اب یہ اختیار چیف جسٹس سے لے کے 3 رکنی کمیٹی کو دے دیا گیا جو کہ 3 ججوں پہ مشتمل ہوگی، جس میں چیف جسٹس ہوں گے اور 2 سینئر ترین ججز اس کا حصہ ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، چیف جسٹس صاحب کا ذہن بنا، دل کیا، انہوں نے نوٹس لے لیا، کسی کا بھی کیس ٹیک اپ کر لیا۔ اب ایسا نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ اس کا اہم مین لب لباب ہے۔ اس موضوع کے اوپر بحث ہو رہی تھی اور بحث یہ ہوتی تھی کہ کیا پارلیمنٹ کا یہ کرنا جوڈیشری کی اتھارٹی کو کمزور کرے گا، یعنی عدلیہ کے اختیارات کو کمزور کرے گا۔ اس پہ بحث چل رہی تھی۔ کچھ حصہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں ناظرین۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ تاخیر کے لیے معذرت چاہتے ہیں کہ معاملہ بہت تکنیکی تھا، پہلے آج کا حکم نامہ پڑھ کر سناؤں گا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ 5 اور 10 کے تناسب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ یعنی 5 ججز نے مخالفت نے اس کے ووٹ دیا، فیصلہ دیا اور 10 نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ اچھا، ججز کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیو خامخواہ لمبی ہو جائے گی۔ اچھا، سپریم کورٹ نے ایکٹ کے ماضی سے اطلاق کے شق 8 سے 7 سے مسترد کر دی۔ اچھا، یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، جس سے آپ کو یوٹیوبر غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، صحافی آپ کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں کہ نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ نہیں ہوا، کیسے بلا؟ اس ایکٹ کے تحت، اس قانون کے تحت جو شخص سپریم کورٹ کے فل کورٹ یا سپریم کورٹ کے از خود نوٹس سے نااہل ہو جائے، اس کو اپیل کا حق دے دیا گیا۔ نواز شریف کیوں نااہل ہو گئے اور کیوں اپیل نہیں کر پائے؟ کیونکہ از خود نوٹس پہ اپیل کا حق نہیں تھا۔ نواز شریف کا جو کیس ٹیک اپ ہوا تھا جس سے وہ نااہل ہوئے تھے، وہ از خود نوٹس سے ہوا تھا، از خود نوٹس پہ اپیل کا حق نہیں تھا۔ اس ترمیم کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد جو ہے وہ اپیل کا حق دے دیا گیا تھا۔ ابھی ججز نے فیصلہ یہ دیا کہ ہاں اپیل کا حق ہے، لیکن آگے سے، پچھلی سماعتوں سے نہیں ہے، پچھلے مقدمات میں نہیں ہے۔ نواز شریف کا مقدمہ تو پچھلا مقدمہ ہے نا، تو سپریم کورٹ نے اپیل کا حق برقرار رکھا جیسا کہ پارلیمنٹ نے کہا تھا، لیکن پچھلی تاریخوں میں نہیں۔ آگے جو کوئی کیس نیا آئے گا اس میں اپیل کا حق ہوگا۔ تو نواز شریف جو ہے نواز شریف تو پھنس گیا۔ نواز شریف کیسے اپیل کرے گا اپنے کیس کے خلاف؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سن لیجئے، ایک اور ایکٹ کے تحت، ایک اور قانون کے تحت، پارلیمنٹ 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی کی مدت ہے اس کو 5 سال تک کر چکی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا، پہلے کیا تھا؟ تا حیات نااہلی تھی۔ نواز شریف کیا تھے؟ تا حیات نااہل، لیکن اب اس مدت کو کر دیا کم سے کم 5 سال کے لیے نااہلی ہے۔ نواز شریف 2017 کے اوائل میں نااہل ہوئے تھے، 2023 کا اینڈ آنے والا ہے، نواز شریف کی نااہلیت ختم ہو چکی ہے، 5 سال پورے ہو چکے ہیں۔ تو نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ ان کے لیے رستہ صاف ہو گیا ہے۔
سمجھ آ گیا آپ کو میری بات؟ تو جو یوٹیوبرز یا صحافی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے. میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو اچھا لگے، جس سے آپ خوش ہوں، تالیاں بجائیں، میں وہ خبر سناؤں. میرا کام ہے میں آپ کو حقیقت بتاؤں. حقیقت دوستو یہ ہے. ٹھیک ہو کیا جناب؟ اچھا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق اور جسٹس منصور سمیت 7 ججوں نے ماضی سے اطلاق کی حمایت کی. 7 ججز نے کہا کہ ماضی سے اس کا اطلاق ہونا چاہیے، جس کا نواز شریف کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہو سکتا تھا لیکن ضرورت نہیں تھی. 8 ججز نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. تو 8 اور 7 کے تناسب سے جو ہے وہ یہ ووٹ پڑا. اس کے علاوہ فل کورٹ نے 9-6 کے تناسب سے از خود نوٹس کے کیسز اپیل کے حق کی شق کو برقرار رکھا. جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید نے اپیل کے حق کی مخالفت کی ہے. یہ اب ایک بڑی چیز ہے. اس کے بارے میں اب بحث کیا ہونے لگی؟ بحث یہ ہونے لگی ہے کیا ججز نے اپنے اختیار کو انڈرمائن کیا ہے؟ کیونکہ کل کو کوئی بھی پارلیمنٹ سادہ اکثریت بھی اگر لے لیتی ہے اور سادہ اکثریت لینے کے بعد وہ کہتی ہے جناب کہ ہم عدلیہ کے اصولوں کو، عدلیہ کے قوانین کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو وہ چینج کر سکتے ہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو کیا اس طرف بات چلی جائے گی؟ یہ بھی تو ہے. اس کے اوپر فی الحال جو ہے وہ جو پاکستان بار کونسل کی میں گفتگو سن رہا تھا، ان کے جو چیئرمین ہے پاشا صاحب، وہ کہہ رہے تھے جناب ایسا نہیں ہے، اگر کبھی ایسا ہوا تو پھر ہم احتجاج کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ پاؤں اور جناب پر کاٹ کے جو ہے وہ سیاستدانوں کے حوالے کر دی ہیں، پارلیمنٹ کے حوالے کر دی ہیں. کل کو کوئی بھی اٹھے گا، اس کے پاس سادہ اکثریت ہوگی، اس کو اگر سپریم کورٹ سے کسی قسم کا خدشہ ہوگا تو وہ جا کے سپریم کورٹ کے پر کاٹ دے گا، جو رہے سے اگر رہ بھی گئے ہیں تو. ایک یہ رائے پائی جاتی ہے. لیکن دوسری رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ ہی سب سے بڑا ادارہ ہے ہمارے ملک میں اور اس کو قانون سازی کا اختیار ہے، لہذا کوئی بھی ادارہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے جوڈیشری ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے قوانین بھی پارلیمنٹ طے کر سکتی ہے، یہاں تک کہ چاہے جائے کہ اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ تبدیل نہ کیا جائے. آپ لوگ اس پہ اپنی رائے لازمی دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو لائک کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.